علم النحو کے واضح اول ابو الاسد الدولی متوفہ 69 ہجری ہیں، جن کا تعلق بنو کنانہ قبیلے سے تھا۔ کیونکہ ان کا شمار فقہائے تابعین میں ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے والی بصرہ زیاد کے اماں پر اس فن کے قاعدے اور ضابطے بنائے۔ نحو و صرف کی کتابوں کی تدوین و تصنیف تو اسی وقت شروع ہوئی ہے جب اجمیوں کے ساتھ اختلاط ہوا اور اصول وضع کیے گئے، اگرچہ یہ پہلے سے موجود ہے۔ عرب علماء کے ساتھ ساتھ اجمی علماء نے بھی اس کار خیر میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اجمی علماء اس ہنر میں کچھ زیادہ ہی فعال اور نمایاں رہے ہیں تو یہ بات کوئی بعید از حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ اس باب میں متقدمین میں سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس فن کے اندر الکتاب لکھی، 180 ہجری میں وہ فوت ہوئے، اور متوسطین میں زمخشری رحمہ اللہ جو کہ 583 ہجری میں فوت ہوئے، اور ان کے ساتھ ابو علی الفارسی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 377 ہجری میں فوت ہوئے، اور متاخرین میں سید شریف جرجانی جو کہ 816 ہجری میں، اور مولانا محمد عبد الرحمن جامی جو کہ 898 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان تمام نحات کے نام نامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ لیکن جب تعلیم و تدریس کا یہ عالمگیر فطری اصول مان لیا گیا کہ علم یا فن کا پہلا تعارف طالب علم کی مادری زبان میں ہونا چاہیے، تو اس رفیع الشان فن کے ارتقائی دروازے آپ کھل گئے، اور مختلف قوموں نے طرح طرح کی بولیوں اور مختلف علاقوں کے علماء اکرام نے اپنی اپنی مقامی زبان میں اس فن عظیم پر کتابیں تصنیف کر ڈالیں۔ تاریخ اسلام کا یہ باب اتنا عجیب اور عظیم ہے کہ عربی زبان کی صحیح تدریس و ترویج اور تاثیر بڑھانے کا اعزاز اجمی اور خاص طور پر ہندی علماء کبار کے حصے میں آیا ہے۔